بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد کاظمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے ویلاگس اور ہمارے انالیسس جو ہیں وہ پسند آ رہے ہوں گے۔ آج سٹوریز پہ اسٹریٹ آن موو کرتے ہیں۔ ڈیڈلی رینز بیٹر گلگت بلتستان ایز پاکستان's monsoon deaths climb to 266 which is a staggering figure۔ عوام جو اکثر بات کرتی ہوتی ہے گرمیوں میں، جو ہمارے لاہور میں اور ڈفرینٹ جو ہمارے شہر ہیں ان میں نوجوان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑ انہیں بلا رہے ہیں، تو پہاڑ اگر انہیں لگے کہ پہاڑ بلا رہے ہیں تو پلیز وہاں پہ نہ جائیے۔ ناران کا غان، ادھر سے ابھی ایک سروائیور کا انٹرویو میں نے دیکھا، ہی واز آن ہز وے بیک فرام ناران، تو ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اس سیلابی ریلے میں ڈر گئی۔ ہی واز دا اونلی سروائیور، ایک بزرگ آدمی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، وہاں سے جو سینز آ رہے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہیں، بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ تو پلیز اپنی فیملیز کو سیف رکھیں۔ اگر آپ نے کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ جانا بھی ہے تو نیئرسٹ اسپاٹس جو ہیں زیادہ مری یا ایبٹ آباد متھیا گلی کے ارد گرد چلے جائیں، تو وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ پھر بھی قدرے بہتر ہے۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی۔ غازہ سیز فائر جو ہے اس میں لیک آف ڈیزائر نظر آ رہا ہے ٹو ریچ اے سیز فائر، اور وہ لیک آف ڈیزائر جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ فرانس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نیکسٹ منتھ جو ہے انشاءاللہ فلسطین کو وہ ریکگنائز کریں گے ایز اے اسٹیٹ۔ تو دنیا جو ہے وہ ٹو اسٹیٹ ایگزسٹنس پہ یقین رکھتی ہے، وہاں پہ اسرائیل اور فلسطین دونوں اسٹیٹس کو وہ پیرلل میں چاہتے ہیں، دنیا والے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویئر ایز میرا جہاں تک خیال ہے اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور اب وہاں پہ ویسے 20 لاکھ غازہ اسٹرپ پہ رہ گئے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے 30 میل کی پٹی ہے، اور بالکل 20 سے 25 لاکھ لوگ ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق دے آر آلریڈی لوکنگ فار کنٹریز جو کہ انہیں پناہ گزین کے طور پہ لے لیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں۔ The rush to get injured children care after continued Israeli airstrikes. The latest hitting a refugee camp, killing 10 children and injuring many others. Overwhelmed hospitals resort to putting the dead children on mattresses on the floor. A grieving mother holds their dead child, then takes one last look before they're taken away, piled on the back of a truck with the others who've been killed. In total, over 100 people were killed Saturday, according to the Hamas-run health agency, including 37 people near a food aid site in Rafah. They started shooting at us randomly, this man whose relative was killed said. We're tired. We witness death every day. This is the 10th relative I've lost from my family. This mother lost her 17-year-old daughter, who was killed after shrapnel hit her heart while in the family's tent. Today was her birthday, the grieving mother said. She went all around to find a piece of bread. Despite there having been numerous Israeli Defense Force strikes near food aid sites, Palestinians still rush to try and get what food they can, desperate to not go hungry. The UN World Food Programme says nearly 1 in 3 people in Gaza are not eating for days at a time. In Israel, thousands marched in Tel Aviv to push the Netanyahu government to cut a deal to bring home hostages held by Hamas, something U.S. President Donald Trump says could happen soon. Gaza, we got most of the hostages back. We're going to have another 10 coming very shortly, and we hope to have that finished pretty quickly. But a ceasefire and the return of the hostages can't come quick enough for Israeli families and for the millions stuck in Gaza, who are fending off hunger and the specter of death. Mackenzie Gray, Global News. فلسطین کے آج کل کے دور میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں
انسد کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے. اٹس اے کرائسس فار ہیومینٹی کہ اتنا ظلم، اس قدر ظلم فلسطین پہ ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید کربلا میں اس طرح سے مظالم نہیں ہوئے جو مظالم اکثر نریٹ کیے جاتے ہیں، لیکن فلسطین کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کے مظالم ہوئے ہوں گے. اس دور میں بھی ہوئے ہوں گے اور آج کے دور میں بھی ہو رہے ہیں. اس دور کا یزید بھی وہ مظالم کر رہا تھا اور آج کے دور کا یزید بھی یہ مظالم کر رہا ہے. تو غزہ کا بہت برا حال ہے. اللہ کرے کہ سیز فائر ہو جائے. اور دوسری طرف میں غزہ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ حماس جب کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو ڈو دے ایکچولی ٹیک دیٹ انٹو کنسیڈریشن کہ ان کو کیسا رسپانس آئے گا. اور اگر آپ رسپانس جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تب تک کم از کم اس قسم کی کارروائیوں کو آپ روک دیں. اگر آپ کو آزادی کے لیے اسٹرگل ہی کرنی ہے اور کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کے رسپانس کو بھی دیکھیں کہ کتنی عوام جو ہے وہ غزہ میں اس کے سفر کر رہی ہے. تو نتھنگ اگینسٹ حماس، وٹ ایور دے آر ڈوئنگ از فار دا انڈیپینڈنس آف فلسطین. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی چیز ہے اس کو ایک فیوچر پرسپیکٹیو کے ساتھ دیکھا جائے کہ ہم اگر ایک حملہ کرتے ہیں اسرائیل پہ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو پرابلی دے ور لوکنگ فار سم تھنگ فرام حماس کہ وہ حماس کچھ کرے اور ہم اسرائیل یعنی جو اسرائیل ہے وہ جینوسائیڈ شروع کرے غزہ میں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے ہر دل عزیز کیپٹن صفدر صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شہزادہ گستاخ کو رام کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں. ان سے 2-3 ملاقاتیں بھی ہوئیں کہ وہ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن میں بیٹھ جائیں، لیکن بات بن نہ سکی. تو پتہ نہیں یہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں یہ اس طرح کے بیانات ریسنٹلی دے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے ڈرائیور ہونے کے ریلیشن سے بھی بیان دیے کہ پہلے میں ایک نظریے کا ڈرائیور تھا اور اب اس نظریے کے بہت سارے ڈرائیور ہیں، اب وہ مریم نواز کے لیے ڈرائیور نہیں ہے. تو کافی انٹرسٹنگ قسم کے بیانات آتے ہیں اکثر اوقات کیپٹن صفدر صاحب کی طرف سے. تو بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. اس کے بعد حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک غیر ملکی ڈپلومیٹ نے رات کی 11 بجے فون کیا اور پوچھا کہ پاکستان کی عدالتیں اتنی رات پہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی سزائیں کیوں سنا رہی ہیں. سفارتکار نے پوچھا کہ اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹس جو ہیں پاکستان میں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اس ملک کا ٹوٹل نظام جس طرح سے چل رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو دس از واٹ آئی واز آئیڈینٹیفائنگ ان دا پریویس ویلاگز ایز ویل کہ انٹرنیشنل لوگوں کو پتہ ہے، یعنی گلوبلی لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اگر وہ کوئی رپورٹ بھی جاری کر دیتے ہیں اس رپورٹ سے بھی اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فلسطین کے مناظر دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو، تو پاکستان میں جو مظالم ہیں وہ فلسطین کے مقابلے میں تو بہت کم ہیں. اور دوسرا اس میں پی ٹی اے کے اپنے بھی معاملات ہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، یہ اس پہ کوشچن ریز کرنا بہت ضروری ہے. پھر عمران خان نے ایک بار پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ذکر کیا. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ دھاندلی کا 90% عمل پولنگ کے بعد سے لے کر نتائج کے درمیان ہوا ہے. میں نے 2 سال الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کوشش کی. اگر 8 فروری کو ای وی ایم ہوتی تو گیم وہیں ختم ہو گئی ہوتی. آج بھی کہتا ہوں کہ انتخابات میں شفافیت چاہیے تو ای وی ایم کا نظام لایا جائے، دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ای وی ایم جب عمران خان نے لانے کی کوشش کی تھی اپنی حکومت میں تو اٹ واز اے بگ رسک فار عمران خان ہمسیلف ایز ویل. لیکن اگر ہم ای وی ایم کی افادیت دنیا میں دیکھیں تو ای وی ایم کہاں کہاں یوز ہوتا ہے. جتنی بھی گریٹر ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ای وی ایم ووٹنگ سسٹم ہی
چل رہا ہے. اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو وہاں پہ ای وی ایم مشینز یوز ہوتی ہیں ووٹنگ کے لیے, فوری نتائج مرتب ہوتے ہیں, کوئی دھاندلی کے چانسز جو ہیں جیسے ہی آپ کمپیوٹرائز چیزوں کو کرتے ہیں تو کسی بھی کرپشن یا کسی بھی بے ایمانی کا چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح امریکہ میں 30 کروڑ کی آبادی ہے, مور دین 300 ملین پیپل آر لیونگ اوور دیئر. اسی طرح اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی آبادی کی بات کریں انڈیا میں آج تک کسی بھی الیکشن کے بعد کبھی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ میری سیٹ میں دھاندلی ہوئی ہے, میری جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے. یعنی انٹرنیشنل لیول میں تو کبھی یہ نیوز آئی ہی نہیں, اور بڑے مزے سے ادھر الیکشن ہوتے ہیں, کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کو کاٹا نہیں گیا, یعنی اس کے شارٹ ٹرم نہیں کیا گیا اس کے پیریڈ کو. ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے اپنا ٹائم پورا کیا گیا. پھر اس کے بعد بڑے اچھے طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں, اور الیکشن ہونے کے بعد ریزلٹس آتے ہیں جس میں کبھی نہیں ہارنے والا تسلیم کرتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں, اور جیتنے والا خوش ہوتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں. کبھی یہ نہیں ہوا انڈیا میں جو پاکستان میں ہوتا ہے. تو پاکستان کی بھی آبادی اراؤنڈ 300 ملین کے پاس پہنچ جائے گی انشاءاللہ کچھ عرصے میں, جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہاں پہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی میرا خیال میں بہت ضرورت ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جہاں پہ بہت بڑی بڑی آبادی ہیں وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بہت فائدہ مند ہے. ایون جہاں پہ چھوٹی آبادی بھی ہے وہاں پہ بھی فائدہ مند ہے. لیکن اس وقت کے الیکشن کمیشن جس کے چیئرمین آج بھی الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں, انہوں نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی گئی, اور دوسری جماعتوں نے بھی جو اپوزیشن کے جماعتیں تھیں وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھیں, اور اسی طرح جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو متعارف کرانے میں راضی نہیں تھے. یعنی کوئی بھی ایسا سسٹم جو سسٹم میں شفافیت لے کے آئے, آئی تھنک اس سسٹم کو وہی پروموٹ کرے گا جو شفافیت پہ بلیو کرتا ہوگا, اور جسے کانفیڈنس ہوگا کہ اگر شفاف طریقے سے چیزیں ہوں تو وہ جیت بھی سکتا ہے. تو آئی تھنک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہونی چاہیے. خیر پاکستانیوں کو کوئی پتہ نہیں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں بھی جس طرح ڈفرینٹ ہمارے سسٹمز جو ووٹنگ کے درمیان یوز ہوتے ہیں, آر ٹی بیٹھ گیا تھا عمران خان کے زمانے میں, اور اسی طرح اور سسٹم ابھی ریسنٹلی جب الیکشن رات کو سارے ریزلٹس روک دیے گئے تھے تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی سسٹم بیٹھا تھا. تو اس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی بیٹھ جائے تو کوئی پتہ نہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلی رپورٹ کی طرف. یہ بہت ہی مزے کی رپورٹ ہے. زاہد کشکوری ہیں صحافی جنہوں نے یہ بتایا کہ ایک وفاقی وزیر اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی, یعنی محسن نقوی کی بات کریں, نے مبینہ طور پر فروری سے جون تک 2024 میں اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں 4 ماہ کے قیام پر 4.1 ملین روپے خرچ کیے, جس کے اخراجات حکومت نے ادا کیے. پی ایس ایل 9 میں اربوں روپے کی کرپشن اور بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. تو یہ چارج شیٹ ہے. ریسنٹلی میں ایک اور ویلاگ میں بھی سن رہا تھا کہ محسن نقوی کا مبینہ طور پہ 4 مہینے کے لیے سرینا ہوٹل میں رہنا, whereas he also carries the portfolio of Interior Minister of پاکستان. تو میرا خیال ہے ان کو ریزیڈنس بھی ملی ہوگی حکومت کی طرف سے, اور اسلام آباد نہیں ہوگی, اور سرینا ہوٹل زیادہ دور نہیں ہے اگر آپ اس کے محلے وقوع سے واقف ہوں. تو یہ جو ہوا ہے اس کو یقیناً انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی تھوڑی بہت ضرورت ہے. ابھی ہم ایک اور رپورٹ کی طرف آتے ہیں, اور یہ ویڈیو بھی میں آئی ووڈ ریکویسٹ مائی ٹیم ٹو رن دس ویڈیو. ابھی پریس کانفرنس کی ہے علی مین ڈنڈا پور. میں نے پہلی FS میں بات کی تھی اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے ان پہ ریزرویشن ہیں, اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں, اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے, ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا. دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری ISI اور ہماری MI نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ
ہمارے لوگ ہیں, مہربانی کریں, ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے. پولیس سے ان کو چھڑوایا, اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں. تو مہربانی کریں اپنے وردی والے بندے سے اپنی جنگ لڑیں. گڑ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں, اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری حکومت, میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. گڈ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو, فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو, کسی اور مہا پہ لڑا لو. اس طریقے سے شہروں میں یہ نہیں گھومیں گے. اور اس پریس کانفرنس میں علی امین نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو پکڑتے ہیں, بڑے بڑے آپریشنز کر کے ہم نے طالبان کو پکڑا یا دہشت گردوں کو پکڑا مبینہ طور پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے بندے ہیں اور ان کو چھڑوا کے لے گئے. اور انہوں نے بڑا ہی بلنٹلی کہا کہ اگر یعنی میں ان کے الفاظ ایک طریقے سے ہی دہرا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ ان کو اپنے محکمے میں بھرتی کر لیں, لیکن ہمارے ملک یعنی ہمارے ملک کا اور ہمارے جو پروونس کا امن و امان ہے اس کو تباہ نہ کریں. جس کے جواب میں محسن نقوی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مبینہ کوئی گنڈا پور صاحب کی ڈیل کی بات کی ہے جس میں کوئی فائنینشیل بینیفٹ انہوں نے گین کرنے کی کوشش کی ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے ہی یہ بات کی ہے کہ ہم کے پی کے میں کھل کے آپریشنز کریں گے اور کوئی بھی کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں روک نہیں سکتی. تو اس بارے میں ایک اور جو ہیں ہمارے بہت ہی چہیتے صحافی منیب صاحب, تو منیب صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ نہیں ماننا ہے کہ ان کے مطابق گنڈا پور صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو ہائپس ہیں انہوں نے جو استعمال کرنا تھا گنڈا پور صاحب کا وہ استعمال کر لیا اور ناؤ ہی از یوزلیس فار دا پاورفل کوریڈورس. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں اب جو گنڈا پور ہے اس طرح کے بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں. تو پریٹی مچ اٹ سیمس ٹو بی دا سچویشن. لیکن منیب صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو ہمیں اس لیے بھی زیادہ وہ دینی پڑتی ہیں, وزن دینا پڑتا ہے. ہی کیریز اے لاٹ آف ویٹ کیونکہ وہ ریپریزینٹ کرتے ہیں اور بڑے وثوق سے کہتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں, ایسی اندرونی خبریں جو آگے جا کے پوری بھی ہوتی ہیں. اور ان کے مطابق جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی سے سخت نفرت کرتی ہے, عمران خان سے سخت نفرت کرتی ہے. یعنی ہمارا ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے سخت نفرت کرتے ہیں اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو اس لیے منیب صاحب کی باتوں کو بھی تھوڑا سا ویٹ دینا بہت ضروری ہے. تو یعنی ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو ججز آنیسٹ ہیں وہ بے دھڑک ہو کے کام کریں, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور چیف جسٹس بطور چیف جسٹس ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو مطیع اللہ جان نے اس کا دوسرا پرسپیکٹو دیا ہے کہ وہ شاید انہی ججز کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے فیصلے سنائے ہیں جس میں اپوزیشن اور بہت سارا جو صحافی برادری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایویڈنس نہ ہونے کے باوجود یہ فیصلے سنائے. اس پہ منیم صاحب نے بھی ایک بات کی ہے. منیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل یاسمین راشد یا دوسرے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد پائے گئے ہیں اور وہ ایک موب کو لے کے آئے ہیں وہاں پہ, تو چلیں ان کے لیے ان کے خلاف ایسے ثبوت تو نہیں ہے کہ جی ان کو قرار واقعی سزا بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت ہیں کہ ان کو سزا دے دی جائے, لیکن کیا انہیں چھوڑ دیا جائے؟ یعنی یہ ایک پریسیڈنس سیٹ ہو جائے کہ اگر کوئی ایونٹ جو کہ عمران خان کی گرفتاری کا ایونٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس قسم کا ایونٹ ہو تو موب جو ہے وہ اس میں یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس یا جی ایچ کیو یا ڈفرینٹ ایئر بیسز جو ہیں وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جائے.
تو وہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے اگین منیب صاحب ریپریزینٹنگ اے سرٹن سرکل اے سرٹن پاورفل کوریڈور. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہیں چھوڑ دیا جائے, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ جو منیب صاحب کا آرگیومنٹ ہے, یہ سم ہاؤ ہی از ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی the decisions being taken by different anti-terrorism courts. اب ہم ایک اور رپورٹ کی طرف چلتے ہیں, تو جس کا اشارہ میں نے لاسٹ ویلاگ میں بھی کیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں پنجاب اسمبلی کے 25 MPs, قومی اسمبلی کے 11 MNAs اور 3 سینیٹرز نامزد ہیں, جن کا ہمیں خطرہ ہے کہ ان سب کو نااہل کروایا جائے گا سزائیں سنا کر. ہمارے ایک سینیٹر, 2 MNAs اور 1 MPA کو سزا دے دی گئی ہے, یہ کہنا ہے بیرسٹر گوہر کا. تو وہ جو میں لاسٹ ٹائم بھی ویلاگ میں بات کر رہا تھا, تو ایک تو طریقہ وہ تھا کہ جو ان کی ریزرو سیٹس تھیں جس پہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ PTI کے حق میں دیا تھا, وہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ PTI کے خلاف ہو گیا جب دوبارہ آئینی بینچ نے اس کی اپیل سنی. اور اب یہ جو کورٹس کے ڈیسیجن آیا ہے, اس سے PTI کی جو پریزنس ہے وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کم ہو جائے گی. تو یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا, نہ تیتر نہ بٹیر, تو in a way it could be a blessing in disguise for PTI as well, who believe in having certain types of protests against the government and against the powerful corridors. تو وہ لوگ جو اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ سسٹم میں رہتے ہوئے ہم تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے, یا ان کے مطابق عمران خان کو ہم رہا نہیں کروا سکتے, تو ان کے پاس کرنے کو کچھ تو ہوگا نا پھر. تو جب وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے, نہ نیشنل اسمبلی میں بھی بڑی قلیل سی ایک PTI کی پریزنس ہوگی, وہ بھی پتہ نہیں رہنے دیتے ہیں یا نہیں رہنے دیتے. اسی طرح پروونشل اسمبلیز میں بھی قلیل سی پریزنس ہوگی, تو they would have much more time to actually do what their leader wants them to do. اور وہ ہے کہ احتجاج کیا جائے, پروٹیسٹ کیا جائے اور اسٹرگل کی جائے تاکہ عمران خان کی رہائی ہو اور ملک میں دوبارہ سے ریئل ڈیموکریسی جو ہے وہ آ سکے. ویسے تو ریئل ڈیموکریسی پہلے بھی کبھی نہیں آئی. پھر عمران خان نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بارے میں باتیں کی ہیں بہت زیادہ, کہ جب سے ایک نئے اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ آئے ہیں تب سے ان کے اوپر تکلیفات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو وضو کا پانی ملتا ہے وہ بھی صاف نہیں ہے, اور بجلی بہت جاتی ہے ان کے سیل میں, اور ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. ریسنٹلی ہی اپیئرڈ ان اے کورٹ, یعنی وہ کورٹس جو کہ اڈیالہ جیل میں ہی لگتی ہیں, تو اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا صحافیوں کے سامنے کہ کتنی دفعہ جج صاحب نے خود کہا کہ ان کے گھر والوں کو اندر لے آؤ, لیکن وہ پولیس اہلکار جج صاحب کی بات نہیں مان رہے تھے اور ان کی فیملی کو اس ہیئرنگ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اور انٹرنیشنلی اگر بات کریں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ, تو ہلک ہوگن جس کو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, اور ایون کہ میرے سے پہلے والی جنریشن بھی اس کو دیکھتی آ رہی ہے. ہلک ہوگن جو بڑا زبردست ریسلر تھا, اس نے ایک قسم کا ریولوشنائز کر دیا تھا ریسلنگ کو, اور یہ جو WWE ہے ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ, اس کو ریولوشنائز کر دیا تھا. اور بڑا عرصہ ٹل ہی واز اراؤنڈ 60 ہی پرفارمڈ ان ڈفرینٹ ایونٹس ان WWE. تو وہ چلے گئے ہیں, اور بہت سارے ریسلرز اس ایرا کے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو ہلک ہوگن بھی فوت ہو گئے ہیں, تو جو کہ ریسلنگ کے فینس کے لیے ایک بڑی خبر ہے. یہاں پہ ہم اپنے ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس کا ضرور اظہار کریں, اور اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.